بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ثم بین ما کان اہل الجاہلیۃ یأکلونہ فقال حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو چیزیں اہل جاہلیت کھایا کرتے تھے، یعنی اہل جاہلیت جو چیز کھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ اے لوگوں تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا۔ اب مردار سے کیا مراد ہے؟ البہیمۃ التی تموت حتف انفہا۔ مردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوپایا کہ جو خود اپنی موت مر گیا ہو۔ حتف انفہا یہ جہاں پر بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی موت مرنا۔ تو وہ جانور جو خود ہی مر گیا ہو، اپنی موت مر گیا ہو، بیماری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، مر گیا، روح نکل گئی، مردار ہو گیا، اب ایسا جانور کھانا حرام ہے۔ والدم اور خون حرام ہے۔ خون سے مراد کیا؟ ای المسفوح وہو السائل، یعنی وہ خون کہ جو بہہ رہا ہو، ٹھیک ہے، بہنے والا خون۔ سائل کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا، تو بہنے والا خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر وکلہ نجس، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وکلہ نجس، خنزیر سارے کا سارا کیا ہے؟ نجس ہے۔ حکم بیان کر دیا خنزیر کا کہ خنزیر سارے کا سارا کیا ہے؟ نجس ہے۔ صرف اس کا گوشت نجس نہیں ہے بلکہ وہ سارے کا سارا نجس ہے۔ وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّحْمُ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ۔ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب خنزیر سارے کا سارا حرام ہے تو آیت مبارکہ میں صرف اس کے گوشت کا کیوں ذکر کیا گیا؟ لحم کو خاص کیا گیا کیونکہ جو گوشت ہوتا ہے، لحم کا مطلب گوشت، جو گوشت ہوتا ہے وہ مقصود میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یعنی ایک جانور ہے، اس جانور سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مقصود تو اس کا گوشت ہی ہوتا ہے نا۔ گوشت اس سے حاصل ہوگا، وہ انسان کھائے گا، تو زیادہ مقصود گوشت ہی ہوتا ہے، اس لیے گوشت کا ذکر کیا، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن خنزیر سارے کا سارا حرام ہے، سارے کا سارا نجس ہے، اور اس کے گوشت کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی رفع الصوت بہ لغیر اللہ، وہ جانور کہ جس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام بلند کیا گیا ہو۔ جانور ذبح کرنے لگے تھے، اب ذبح کرنے کے وقت اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا، جانور ذبح کر دیا، ایسا جانور حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قربانی کر رہے تھے، قربانی کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لے لیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر قربانی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کو ذبح نہیں کر رہے، قربان نہیں کر رہے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، تو ایسا جانور حرام نہیں ہوگا، بلکہ کون سا جانور حرام ہوگا؟ کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، تو ایسا جانور حرام ہو جائے گا۔ تو وہی کہا کہ رفع الصوت بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر غیر اللہ کی آواز کو بلند کیا جائے۔ وَهُوَ قَوْلُهُمْ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ عِنْدَ ذَبْحِهِ، غیر اللہ کے نام کو کیسے بلند کرنا ہے؟ وہ یہودیوں کا یہ کہنا اپنے جانور کو ذبح کرنے کے وقت لات اور عزیٰ کے نام کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ مشرکین ایسے تھے کہ جب وہ اپنے جانوروں کو قربان کرنے لگتے تو اپنے بتوں کا نام لیتے، لات اور عزیٰ بتوں کا نام ہے، ان کا نام لے کر جانور کو قربان کرتے۔ تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ نہیں، جس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، وہ جانور حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور کہ جس کی موت گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی ہو، ایسا جانور بھی حرام ہے کھانا۔ التی خنقوها حتی ماتت،
او ان خنقت بالشبکتی او غیرہا، یعنی وہ جانور کہ جس کا گلا گھونٹا ہو حتیٰ کہ وہ مر گیا ہو، التی خانقوہا حتی ماتت، لوگوں نے اس کا گلا گھونٹا ہو، اس کی سانس بند ہوئی ہو حتیٰ کہ وہ مر گیا ہو، تو ایسا جانور حرام ہے۔ او ان خنقت بالشبکتی، یا پھر کسی گلا گھونٹنے والی چیز کے ذریعے، پھندے وغیرہ کے ذریعے اس کو جو ہے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے جانور ایسا مر گیا تو یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ التی اثخنوها ضربا بعدا او حجر حتی ماتت، کہا کہ وہ جانور کہ جس کو بے دھاری چیز سے مارا گیا ہو، ٹھیک ہے، بغیر دھار کی چیز سے اس کو مارا گیا ہے، وہ مر گیا، یعنی وہ جانور کہ جس کو بعض ضرب کے ذریعے مارا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر پتھر مارا گیا ہو تو وہ اس سے حتی ماتت، وہ اس سے مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو کسی اونچائی سے گر کر مرا ہو، یعنی وہ جانور کہ جو پہاڑ سے گرا ہو نیچے، یا پھر فی بئر فماتت، یا کنویں میں گرا ہو اور مر گیا ہو، تو ایسا جانور بھی کیا ہے، ناجائز ہے، کھانا حرام ہے۔ تو وہی بات کی کہ التی تردت من جبل او فی بئر فماتت، کہ وہ جو کسی پہاڑ سے گرا ہو نیچے جانور، یا کنویں میں گرا ہو تو مر گیا ہو، ایسا جانور بھی حرام ہے کھانا۔ والنطیحۃ ای المنطوحۃ، اور وہ جانور نطیحہ جانور بھی حرام ہے۔ نطیحہ کا آگے مرادی معنی بیان کر دیا، منطوحہ، یعنی یہ بمعنی اس میں مفعول ہے، منطوحہ، وہ جانور کہ جس کو سینگ مارا گیا ہو، ای مطلب یہ ہے، وہی التی نطحتها اخری فماتت بالنطح، کسی دوسرے جانور نے اس جانور کو سینگ مارا، اب سینگ مارنے کی وجہ سے یہ مر گیا، تو ایسا جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع بعدہ ومات بجرحہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، بعدہ مفعول بھی بیان کر دیا، یعنی بعض ہی کیوں نہ کھایا ہو، یعنی کہ ایک درندہ ہے، اس نے جانور کا ایک چھوٹا سا حصہ کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ومات بجرحہ، اب جب اس کے زخم ہوا تو زخم کی وجہ سے وہ مر گیا، ایسا جانور بھی کھانا حرام ہے۔ الا ما ذکیتم الا ما ادرکتم زکاتہ، تو ذکیتم کا معنی بیان کیا کہ ذکیتم یہاں پر بمعنی ادرکتم کے ہے، اور زکاتہ جو ہے وہ ادرکتم کا مفعول بیان کر دیا، مگر جس کو تم ذبح کے طور پر پالو، یعنی ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی وہ زندہ ہے، اب تم اس کو زندہ پاؤ اور جا کر اب تم اس کو قتل جو ہے وہ ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، تو اب ایسا جانور حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ تو اللہ سے حلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ما قبل میں سارے جانور حرام تھے، لیکن اب جو حرام نہیں ہیں ان کا بیان، ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے، شرط بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ يَضْطَرِبُ اضْطِرَابَ الْمَذْبُوحِ، شرط یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ اسی جانور کی طرح حرکت کر رہا ہو جس طرح ذبح ہونے والا جانور حرکت کرتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو بالکل ہی مر گیا ہو وہ جانور، نہیں، وہ حرکت کرے تب جا کر وہ اس کو ذبح کرے گا اور وہ حلال ہوگا، وگرنہ حرام ہی رہے گا۔ والاستثناء یرجع الی منخنقۃ وما بعدها، اور فرماتے ہیں کہ استثناء جو ہے اللہ یہ استثناء ہے، آیت کے اندر دیکھیں تو یہ لوٹ رہا ہے منخنقہ کی طرف اور وما بعدها، اور جو اس کے بعد ہیں ان کی طرف، یعنی والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع، ان تمام کو استثناء شامل ہے، ٹھیک ہے نا، ان تمام کو استثناء شامل ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهَا وَبِهَا حَيَاةٌ فَذَبَحَهَا وَسَمَّى عَلَيْهَا حَلَّتْ، کہتے ہیں کہ جب بندے نے جانور کو پایا، اس کو پکڑا اور دیکھا کہ وہ تو حیات ہے، زندہ ہے، اس نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کے اوپر اللہ کا نام لیا، تو حلت، جانور حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جانور کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، لیکن پکڑا نہیں، پکڑنے سے پہلے ہی
اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، گر کے مر گیا، یا دھاری دار چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے وہ مار دیا گیا، سینگ لگا، درندے نے کھا لیا، یہ چیزیں ہوئیں تو اب جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر پکڑ کے اس کو ذبح کر دیتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ تو وہ حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور کہ جن کو ذبح کیا گیا ہے تھانوں پر، نصب تھان، یعنی کہ کچھ ایسی جگہ تھیں وہاں پر، مخصوص جگہ وہاں پر ذبح کیا گیا ہو، کانت لہم حجارۃ منصوبۃ حول البیت یذبحون علیہا یا یعظمونہا بذالک، کہا کہ وہ جو نصب ہیں وہ کیا ہیں، کہا وہ ایک پتھر ہیں کچھ، اور وہ پتھر نصب کیے گئے تھے بیت اللہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ پتھر جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے، گاڑے گئے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، وہ جو مشرکین تھے وہ اس پتھروں کے اوپر اپنے جو جانور تھے ان کو ذبح کرتے تھے اور وہاں پر ان کی تعظیم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ابھی پیچھے پڑھا ہے، اور وہ کس کا نام لیتے تھے، اپنے خداؤں کا، اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ وَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَيْهَا، اور وہ یوں ذبح کر کے اپنے بتوں کا قرب حاصل کرتے تھے کہ یہ ذبح کریں گے اپنے بتوں کے نام تو وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے۔ تُسَمَّى الْأَنصَابُ، تو یہ جو ابھی معنی بیان کیا گیا اسی کو انصاب کہتے ہیں۔ واحدها نصب، انصاب کی جو واحد ہے وہ نصب ہے، او ہوا جمع والواحد نصاب، یا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع ہے اور اس جمع کی جو واحد ہے وہ نصاب ہے۔ تو خیر، نصب جو آیت میں لفظ آیا تھا اس آیت کا، اس لفظ کا معنی یہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا، کہ وہ کچھ مخصوص جگہ تھیں جہاں پر وہ ذبح کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے اور اپنے بتوں کا قرب چاہتے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَيْتَةِ، اور کہتے ہیں کہ تم پر کیا حرام کیا گیا، یہ حرام کیا گیا کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، ازلام کے ذریعے۔ تو تیر کے ذریعے قسمت کیسے معلوم ہوگی وہ آگے بیان کریں گے۔ خیر، یہ کیا ہے، حرام ہے کہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ آگے اس کی نحوی ترکیب اعراب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ رفع کی جگہ میں ہے، کس طور پر، بالعطف علی المیتہ، میتہ پر عطف کرتے ہوئے، یعنی پیچھے آیت مبارکہ میں جو آیا تھا حرمت علیکم المیتۃ، تو میتۃ وہاں مرفوع تھا حرمت کی وجہ سے، تو اس کا عطف بھی کیونکہ اسی کے اوپر پڑ رہا ہے تو لہٰذا یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اب عبارت کیا ہوگی کہ حرمت علیکم المیتۃ کذا وکذا والاستقسام بالازلام، کیا عبارت ہوگی کہ تم پر میتہ ایسے اور ایسے حرام کیا گیا، یعنی مردار جو ہے وہ تم پر ایسے ایسے حرام کیا گیا، اور کیا حرام کیا گیا، استقسام بالازلام، یعنی تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ تم پر حرام کیا گیا، قسمت نہیں معلوم کرنی تیروں کے ذریعے۔ اب استقسام بالازلام یعنی تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، تو وہ جو تھے تیر کون سے تھے، وَهِيَ الْقِدَاحُ الْمُعَلَّمَةُ وَاحِدُهَا ظَلَم وَظُلَم، تو وہ جو تیر تھے وہ مخصوص تیر تھے، ٹھیک ہے، قداح تیر کو بولتے ہیں اور معلمہ مخصوص تیر تھے، اور ازلام جو ہے یہ کیونکہ جمع ہے تو اس کی جو واحد ہے وہ یا تو ظلم ہے یا ظلم ہے، ٹھیک ہے، ازلام جمع ہے اور اس کی واحد یا ظلم ہے یا ظلم ہے۔ کان احدہم اذا اراد سفرا او غزوا او تجارتا او نکاحا او غیر ذلک، اب یہاں سے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تیروں کے ذریعے کیسے قسمت معلوم کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی مشرکین میں سے کوئی ایک سفر کا ارادہ کرتا تھا کہ اب وہ سفر پہ جائے، جب کوئی بندہ مشرکین میں سے سفر کا ارادہ کرتا یا کسی جنگ کا ارادہ کرتا یا تجارت کا یا نکاح کا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا، تو یعمد الی قداح ثلاثۃ، تو وہ سب سے پہلے ان 3 تیروں کی طرف کیا کرتا، ارادہ کرتا، ان کی طرف جاتا، 3 تیر اپنے سامنے رکھتا، علی واحد منہا مکتوب امرانی ربی وعلی الآخر نہانی والثالث غفل فإن خرج الآمر مضى لحاجته وإن خرج الناہی امسک وإن خرج الغفل أعاده، ٹھیک ہے۔
کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 3 تیر اپنے سامنے رکھتا تھا، ان میں سے ایک پر لکھا ہوتا تھا کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی، حکم دیا، تو مطلب کیا کہ اب میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دوسرے پر لکھتا کہ نہانی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسرے پہ لکھتا تھا غفلن، یعنی دوبارہ کوشش کریں، یہ ناکام ہو گیا۔ یہ فَإِنْ خَرَجَ الْآمِرُ، اگر پہلی والی چٹھی نکلتی تھی، پہلا والا تیر نکلتا تھا یعنی آمرانی ربی والا، تو اپنی وہ حاجت کو پورا کر لیتا، اور اگر ناہی والا تیر نکلتا یعنی جس میں منع کیا ہے تو رک جاتا، اور اگر غفل نکلتا یعنی تیسری والی تو اعادہ، اب دوبارہ اس چیز کا دوبارہ اعادہ کرتا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 3 تیر لیتا، ایک تیر پہ لکھتا، ایک تیر کی پرچی پہ لکھتا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں یہ کام کر لوں تو کر لوں، دوسرا یہ کہ اس نے منع کیا ہے، اور تیسرا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ کوشش کریں، یہ والا سین۔ تو اب وہ پرچیاں پھینکتا، اب جون سی پرچی آتی، اگر پہلی والی پرچی آتی آمرانی ربی والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اور اگر دوسری نکلتی پرچی تو مطلب یہ کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، رک جاتا، اور اگر تیسری پرچی نکلتی تو اب دوبارہ پرچیاں پھینکتا، اس طرح